اب میں کہتی ہوں یہ بھی ایک خطرناک پیش گوئی. اس کے اوپر انٹرنیشنل چینلز نے میرا انٹرویو کیا کہ 2020 کے اینڈ سے ہم اینڈ آف ورلڈ میں داخل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, پھر 2023 میں نے کہا تھا جھڑپوں کا آغاز ہو جائے گا, اور پھر میں نے کہا تھا یہ جھڑپیں اب رکیں گی نہیں, یہ بڑھیں گی. آپ دیکھیے غزہ کے بعد امریکہ شام سے پنگا لے رہا ہے, ایران نے ادھر اٹیک کر دیا, اب یہ جھڑپیں بڑھیں گی. تو 2-1 سال تک زمین پہ سکون نظر آتا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 100% کی بات ہوگی عمر, میں یہ گستاخی نہیں کر سکتی. یہ ایک اندازے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے, دیکھے کیسے کرنا ہے. اب یہ جو جیسے میں اپریل کی مثال آپ کو دینے لگی تھی کہ اپریل میں مرکری اتنا کبھی بھی ریٹروگیشن میں لمبا نہیں چلا, میکسیمم 10 دن 8 دن 12 دن. 2 اپریل کو ریٹروگیشن کے اندر گیا ہے اور یہ جا کے 26 کو سیدھا ہوگا. آپ نے دیکھا دبئی میں کس قسم کے حالات ہوئے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کوئی ڈھنگ کی خبریں نہیں آ رہی. ملک کے اندر بھی ابھی ایک عجیب سا پھر ایک کیوس سا مچ گیا کیونکہ اپریل نے کیوس کریٹ کرنا تھا. تو وہ جو ہے اب وہ کیوس کی سچویشن کیا ہوگی, یا دبئی میں یہ ریزن کس چیز سے یہ فال آئے گا, یہ میں وہ اس کو میں ڈائیگنوز نہیں کر سکتی. میں یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ ٹائم صدقہ دیجئے, رب سے مانگیے, رحم مانگیے. میں تو اب یہ دعا لوگوں سے کراتی ہوں کہ خدا کے لیے اب دعا کا دائرہ بڑھا دیجئے, اللہ کی پوری یونیورس کی خیر مانگیے, تو شاید اپنی زندگی میں بھی خیر آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کہ اس میں نا میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے رب نے کو مکمل ہی وہ روشنی دی ہوئی, اپنا نہیں پتا ہوتا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں لنڈن ٹریول کر رہی تھی اور مرکری پھر الٹا چل رہا تھا. مرکری جب الٹا چلتا ہے یہ چوریاں کراتا ہے, یہ جو ہے پیپر ورک کی مسٹیکس کراتا ہے, الیکٹرانکس خراب کراتا ہے. ابھی اپریل میں بھی لوگوں نے یہ چیزیں بھگتی ہوں گی. میں لنڈن جاتی ہوں, 16 کو اس نے سیدھے ہونا ہے, اور میں نے کہا چلو اب تو 1 دن رہ گیا. پھر بھی میں نے احتیاط کی ہوئی تھی کہ میں نے پیسے 3 مختلف جگہوں پہ رکھے ہوئے تھے کہ مرکری الٹا چل رہا ہے. اور وہ آکسفورڈ اسٹریٹ کے اوپر میرے شکر ہے اللہ کا کہ 3 مختلف جگہوں پہ چیزیں تھیں, تو انہوں نے جو والیٹ نکالا تو اس کے اندر میرے کریڈٹ کارڈز چلے گئے. میں ایک ہوم لیس, اوپر سے پینی لیس. تو دیکھیے مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھے بخش دیں گے, اور میں احتیاط بھی کی, لیکن اس احتیاط سے ذرا لاس کم ہو گیا کہ میرے جو میجر کیش تھا وہ اللہ نے بچا دیا, اور وہ جو کارڈز تھے اور وہ نکل گئے سارے. اور ہاؤ ڈیڈ یو سروائیو جی, کہ آپ کی کارڈز اور ساری چیزیں تو وہ امپورٹنٹ ہوتی, فٹافٹ وہ تو بلاک کرائے گئے, ورنہ تو وہ بھی جو ساتھ پاکستانی فیملی تھی انہوں نے میری مدد کی کہ تو فٹافٹ بلاک کرائیں, یہ خطرناک ہے. لیکن دیکھیے بچت, میں یہ نہیں کہ میں ڈائیگنوز کر کے بچت ہو جاتی ہے, پھڑے اسی بھی جاننے ہیں, لیکن اس کے مجھے یہ نہیں میں کلیئر کٹ کر سکتی ہوتی. اللہ تعالیٰ اگر اتنا علم دے دیں تو پھر میں یہاں ہوتی, میں بھی آج جو ہے وہ کسی بڑی سیٹ کے مزے لے رہی ہوتی. تو بلکہ بھی یہاں ایک بات کو میں زیر سے اسکپ نہ ہو جائے, یہ جو کہا جاتا ہے لوہے مشتری بنوا لیجئے تو آپ کے یہ لگ جائیں گے, خدا کا واسطے ان باتوں میں مت آئیے. یہ کہ وہ لوہے محفوظ سے نکلی مطلب دیکھیے نا, فلانے ستارے کی لوہ بنوا لیں, لوگوں نے سونے کی لوہیں بنواتے ہیں, اور یہ بنانے والے لاکھوں جو بناتے ہیں مجھے یہ بتائیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے وہ صرف لوہے بنانے کے لیے جو ہے وہ 10 لوہے رکھ کے اپنا نا جو ہے وہ. یہ تو وہی بات ہوگی کہ ایک بندہ بیمار ہو گیا اور گیا ہوا تھا عمرہ کرنے کے لیے, تو اس نے وہاں سے گھر والوں کو فون کیا کہ میری طبیعت بڑی خراب ہے, بیمار ہوں, داتا صاحب جا کے ایک دیکھ دے آئے ہو. تو وہ میں کہتی ہوں ستارہ صرف بہار کی خبر دے سکتا ہے. جیسے میں بھی ہاروسکوپ ریکارڈ کر رہی تھی پچھلے دنوں, شعبان کا مہینہ تھا, میں آلویز ہمیشہ رمضان میں عمرہ کیا, تو شعبان تھا, تو میں نے میرے ستارے میں آیا کہ روحانی ستارہ بہتر ہو رہا ہے. تو میں نے کہا اللہ پاک کیوں نہ شعبان میں اللہ تو موقع دے دے اپنے گھر آنے کا. میں میک اپ ریموو کرتی ہوں کیونکہ ستارہ ٹھیک تھا, میری مدد کر رہا تھا. 12 گھنٹوں کے اندر ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اور رب تعالیٰ کے گھر میں پہنچ بھی جاتی ہوں. تو مطلب کیونکہ ٹائم ٹھیک تھا نا, ٹائم نے میری مدد کی اور میری چیزیں, میرا سفر آسان ہو گیا. سفر نے اللہ کے حکم سے ہونا ہے. بالکل ایسے. تو میں نے تو صرف اس کی چال دیکھی اور کوشش کی. تو کوشش تو کرنی پڑتی ہے عمر, کہ ستارہ صرف بہار کی خبر دے سکتا ہے, وہ ہمت کرنی. اب جیسے پاکستان کے لیے عمر بار بار میں ہر جگہ کہہ رہی ہوں, یہ 2 سال ہیں جو وارننگ ایئرز ہیں, 2024 اور 25. اگر ہم اب بھی نہ سدھرے
لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم سدھر جائیں گے. کچھ ہمارے ملک کو وہ اس کی میں ریزن ابھی آپ کو بتاتی ہوں. اور اب تو میں نقشہ بنتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. باتیں تو یہ میں نے پہلے کی ہوئی ہے, اب تو وہ نقشے. اس میں ایک سوال بھی ایڈ کر لیجیے. آپ اکثر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے, پاکستان نے بڑی مشکلات فیس کی, تو اب آ کے کچھ تھوڑا سا پاکستان کا نصیب کھلنا شروع ہوا ہے. تو یہ کیا ایک تھیوری ہے, یا اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہی ہے؟ ایک چکر ہوتا ہے. جیسے ہم جب پیدا ہوتے ہیں, اگر ہم ویک ستارے لے کے پیدا ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک ستارے نے پورا چکر کاٹنا ہوتا ہے, پھر وہ آپ کو ریلیف والے اس میں لے کے جاتا ہے. اب یہ سیرا ان میں سے کس کے سر بندھے گا عمر؟ یہ سیرا جو ہے وہ پیپلز پارٹی لیتی ہے یا خان صاحب کل کو لیتے ہیں. میں تو بہت خان صاحب کے لیے بھی دعا کرتی تھی جب وہ آئے تھے, تو میں نے کہا ان کی شکل میں اللہ نے لیڈر دے دیا ہمیں. اور جو ہے لیکن یہ کہ 2024 اور 2025 جو پاکستان کے پلانٹ کی جو پوزیشن ہے وہ بہت اچھی ہے. اگر اس وقت بھی قبلے درست نہیں کیے, آپس کی لڑائیاں ختم نہیں کی, یہ جو میوزیکل چیئر ہوتا ہے سیٹوں کا یہ ختم نہ کیا, تو پھر یہودیوں کے تو بڑے اسٹرانگ عزائم تھے کہ پاکستان 2025 نعوذ باللہ کہ دنیا کے نقشے پہ نہیں ہوگا, اور جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ ٹکڑے کر دیے جائیں گے, جو کہ ہم نے خان صاحب کے منہ سے بھی بیان سنا. تو جو ہے یہ ان کی پلاننگ ہے, ٹھیک ہے. اور اس وقت جو کہ جو دنیا کے حالات, کل پرسوں جب میں نے خبریں دیکھی میں نے کہا اللہ پاک, یہ تو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ایسا بننے جا رہا ہے کہ پاکستان کو سپر پاورز کی کو ہماری ضرورت پڑ جانی ہے. صحیح ہے کہ ایسے دنیا کے حالات ہونے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا خطہ اہم ہو جائے گا, تو جس کی وجہ سے ہمارا سروائیول ان کی مجبوری بن جائے گا ہمیں سروائیو کرانا. بالکل ایسی ہے. تو یہ میں نے کل پرسوں سے جو حالات دیکھے, خبروں کے سنے, کہ اگر مشرق وسطیٰ کے یہی حالات رہے تو پاکستان اہمیت اختیار کر جائے گا. تو وہی دیکھیں, یہ بات میں آج سے 3 سال سے کہہ رہی ہوں. اہمیت تو پاکستان نے پہلے بھی اختیار کی تھی جب چائنا سی پیک کے تھرو ون روڈ ون بیلٹ انیشیٹو کو چلا رہا تھا. جی. لیکن انفارچونیٹلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پاکستان دوبارہ اسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا. اچھا, یہ آج پاکستان نے آئی ایم ایف کو بھی ایک درخواست دی ہے کہ ایک اور بیل آؤٹ پیکج چاہیے ہمیں, آئی ایم ایف سے پیسے چاہیے اس اکانومی کو رن کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ آئی ایم ایف سے ہماری کب جان چھوٹے گی, آزادی کب ملے گی آئی ایم ایف سے؟ دیکھیں یہی وہ جو ہے اس جون سے, ٹھیک ہے, اس جون سے پاکستان کا ستارہ مزید سالڈ ہو جائے گا, بلکہ مئی کے مہینے سے بھی کچھ نشانیاں بننی شروع ہو جائیں گی. تو لگ رہا ہے کہ ان کو ایک اور پیکج وہاں سے مل جائے گا. ٹھیک ہے. اب آ کے سنبھالنا یا لے کے چلنا وہ تو ان کو پھر اپنی جان مارنی پڑے گی, کیونکہ ستارے تو اس وقت 26 تک پاکستان کے بہت بہتر ہیں. اچھا, 2026 کے سیکنڈ ہاف تک ستارے بڑے سالڈ ہیں. زبردست. تو اس وقت تک ہمیں ممکن ہے کہ ہم جو ہے نا بہتر طریقے سے چلیں, فائنینشلی بھی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہو. پتہ نہیں, امید بہت ہے دل کو, کیونکہ دیکھیں میں تو چلے روحانیت کی بندی نہیں ہوں, جو نعمت شاہ ولی صاحب نے بھی کہا, تو مجھے دیکھیں اب وہ ان کا بھی کہے کا ٹائم اب شروع ہوتا ہے ستاروں کی روشنی میں. اور جب 2020 سے میرے ساتھ اسٹرالوجرز بیٹھے ہوتے تھے, وہ کیونکہ پرو پارٹیز ہوتے ہیں, تو وہ کہتے تھے زمین خزانے اگلے گی, آسمان سے سونا برسے گا. اور تب مجھے بھی یاد ہے کہ میں کہتی تھی اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں, مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں, مجھے کرفیو نظر آتا ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کورونا کی شکل میں اٹیک ہوگا. میں تو سمجھی کیونکہ وار زون کو کرفیو کے حالات نظر آتے ہیں.